اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چٹپٹ بی بی کی کہانی۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے خالی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی و غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی اور خدا نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا۔ اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر مند ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی ہیں اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت اس کے قدموں پر گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گودی میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیونکہ منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگاؤ اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن لو۔ ڈلی کو کاٹ لو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصہ اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کا لائے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو۔ آج تمہارے پدر بزرگوار رسول خدا کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا۔ محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا اور جب پیغمبر خدا رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ آن حضرت نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا، تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولے، نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیے گا؟ نانا سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم تشریف لائے۔ جب کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر آپ رخصت ہونے لگے تو فضہ کنیز دروازے تک پہنچانے آئی اور دستے بدستہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضور نے دعوت قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان خورد و نوش مہیا نہ ہو سکے۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ وہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب رسول خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، یا حبیب خدا آج آپ کا افطار فضا کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم فوراً روانہ ہو گئے۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئیں مگر کسی قدر متعجب بھی تھیں کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارہ جگر فاطمہ آج ہم فضا کے مہمان ہیں،
جناب امیر نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے رسول اللہ کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہے، اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجات ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق، اے ہر بلندی و پستی، میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول اللہ ہوئی۔ جناب ختمی مرتبت نے دریافت فرمایا، یہ کھانا کہاں سے پایا؟ فضا نے جواب میں عرض کیا، جس کے بھروسے سے میں نے حضور کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت میں سے آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔